السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 31 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 20 رمضان مبارک 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 140 نمبر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر 2 ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سے پہلا ایشو جو آج کل پوری دنیا میں ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے اسرائیل کے حوالے سے. جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 5 ریڈ کلر کے ریڈ ہائفر، جن کو وہ نام دے رہے ہیں، ریڈ ہائفر انگلش میں کہا جاتا ہے. ہائفر کا ورڈ گائے کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایسی گائے کے جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے یوز نہ کیا جائے، کبھی اس کا دودھ نہ دھویا جائے، اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو. ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں، اس کے تحت کم از کم اس کی عمر 3 سال ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے، اور وہ اپریل 2024 کے اندر اس کی عمر 3 سال ہو جائے گی سب کی. امریکہ سے انہوں نے یہ 5 خریدی تھی $5 لاکھ کے عوض. ہر ایک کی قیمت $1 لاکھ ہے. اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور، وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں. اس ایشو کو اٹھایا TRT چینل جو ہے ٹرکی والوں کا، ترکیے کا، سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان سپیکرز اس کے اوپر مختلف ویلاگز بنا رہے ہیں، مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونا ہے اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونا ہے. لوگ ڈرے بیٹھے ہیں. وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا، وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے. دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے، نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. رہا مسلمانوں کا ایشو، تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا، اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا، اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، آج کل تو جو ہو رہا ہے یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے یہی کنکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم. 8 سے 100 سال پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو آزادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہو. آج پھر سے 60 اسلامک ملک موجود ہیں الحمدللہ. جب سے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اگرچہ مسلمانوں کو آزادی مل گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اوور آل حکمران دنیا کے وہی الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے اندر کامیابی حاصل کی تھی. لیکن اس دفعہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا. پہلے تو جو بھی قبضہ کرتا تھا دوسرے کے ملک کے اوپر، وہ اس پہ براہ راست حکومت کرتا تھا. لیکن اب چونکہ قوموں نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بن چکے ہیں، امپائرز ٹوٹ چکی ہیں،
لہذا اب جو رول کرنے والا معاملہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. یہ ہم لوگ جو آئے دن گلا کرتے ہیں یورپین طاقتوں کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، تو ان کو حق پہنچتا ہے انٹرفیئر کرنے کا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے. اور اس دفعہ چونکہ فتح کر کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیے اور صرف حکمرانوں کو قابو کیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے. اس وقت حکومت انہی کے پاس ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر پوری دنیا کو شکست دی. سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہوئی، اور کوئی تھوڑی بہت رمق تھی تو ورلڈ وار 2 کے بعد وہ بھی ختم ہوگی مسلمانوں کی. لہٰذا اب اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے، باتیں کرنے سے، وی لاگز بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر قوموں نے اپنا مقام حاصل کیا، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر. باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم 2 ارب ہیں، 2 ارب چھوڑ دیں آپ 10 ارب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو بری لگتی ہے، آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں. مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر، اس جیسے 1000 لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ، یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں، وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے. اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ایئر سٹرائکس والا ایشو ہے. ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے. اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے. امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان، کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا. ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے. زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں تھا، یہ اسلحہ رشیا دیتا تھا طالبان کو. ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. رشیا نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے تھرو، اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا. تو اسلحہ ان کا، ٹیکنالوجی ان کی، اور ہمارے پاس صرف وی لاگز ہیں بنانے کے لیے، لوگوں کے خون گرمانے کے لیے. تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے اور ریئل ورلڈ کو پہچانے. یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے، یہ حقائق والا معاملہ ہے، اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی، ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو قریب بھی نہ لگنے دیتا. تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اسلحہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے فتوحات حاصل کر لی، پارشلی یہ بات درست ہے. کوانٹٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا، لیکن کوالٹی وائز وہی تھا. تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی. آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے پاس F-16 ہے، اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے. ہاں جی، 16 دوڑی 32 3 وچ جمع کرو تے 35 آندا ہے. F-16 اور وہ F-35، اتنا فرق ہے. اسے رن وے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں. اور اسرائیل نے ثابت کیا ہے 67 میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے. اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے.